حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قوم کہنے لگی کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے نبی بھی ایسا ہی کہتے تھے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے جھٹلایا نبی کو، حق کو، سچ کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اونچی کہیے، کیوں کہلوایا ہے میں نے کہ جو اللہ کو، حق کو، نبی کو، سچ کو جھٹلائے اس کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی، کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت مسلمان نہیں تھے، تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے والا ہے، خلاصہ پیش کر کے آگے چلوں گا۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ دونوں کا میں تعلق شروع میں آپ کو بتا چکا۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہنے کے لیے بہت اچھے انتظام اپنی طرف سے سوچ کر کیے، خواہشات کی جتنی چادر بچھانی تھی بچھائی، اپنی امیدوں کے مطابق انتظامات بھی کیے۔ مجھے بتائیں کچھ حاصل ہوا؟ یہی پیغام اگر ہم سمجھ لیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اچھا چلے، اب 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 50 سال پہلے حالات دیکھتے، ان کو بھی چھوڑے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی موت ضرور ہوئی ہے، جو گیا کیا لے کے گیا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی سامان، کوئی جائیداد؟ ایمان اور عمل ہی ہے نا جو ساتھ جائیں گے، اور انہی کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر بندہ نقصان میں ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ آج ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہماری قوم بھی کہتی ہے مولویوں کا کام ہی یہی ہے، بس صبح و شام یہ تو یہی کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی نہ کرو، مزے ہی نہ لو۔ کس نے روکا ہے؟ اسلام آپ کو پورا مزہ لینے کو، لیکن جائز۔ آپ جائز میں مزہ محسوس نہ کرو، حرام میں کرو تو یہ تو آپ کا مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، دنیا کے بادشاہ بھی دیکھ لو، دین کے بادشاہ بھی دیکھ لو۔ مثلا میں مثال دوں، لاہور میں حضرت داتا صاحب کا روضہ ہے نا، حضرت داتا گنج بخش کا۔ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، عمارت کے لحاظ سے بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت بنا ہوا، بڑی مہنگی اس میں کام کی وہ جتنی تفصیل ہے کہ یہ بنایا گیا۔ یہ وہ دنیا کا بادشاہ تھا داتا صاحب، دین کے بادشاہ تھے۔ اس کو 400 سال ہو گئے، داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے۔ آج بھی دونوں کو دیکھ کر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اس کو کوئی پوچھتا نہیں، داتا کے پاس دنیا جمع ہے، بادشاہ بھی آ رہے، بادشاہ بھی آ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، چھوٹے بھی آ رہے ہیں۔ داتا صاحب نے دنیا میں رہ کر دین کی پابندی کی، آج ساری دنیا بھی جا رہی ہے۔
اس نے صرف دنیا کو چاہا، دین کی پابندی نہیں کی، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ مزے میں کون ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی دنیا کا کوئی مزہ نہ لو، دین والے جتنے مزے میں ہوتے ہیں دوسرے نہیں۔ جائز، حلال، حلال کھاؤ، حلال برتو، لیکن تمہیں اگر حرام کا شوق ہو گیا ہے تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ تم نے غلط چیز کو اپنا لیا، اس میں وقتی مزہ ہے، ہمیشہ کا وبال۔ اور دنیا میں حرام کے لیے وقتی پابندی ہے، مگر آگے ہمیشہ کا آرام ہے۔ تو سمجھداری دکھاؤ، ایک بات۔ دوسری بات، یہ قوم عاد جو تھی نا، مال بہت تھا، مالدار بہت تھی، اور اولاد بھی ان کی بہت تھی۔ تو اللہ نے ان کو بتایا تمہیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، آسانیاں کی ہیں، تو تم ان کے پانے کے بعد اس دینے والے کی قدر کرو، جس نے دیا ہے اس کی قدر کرو، اس کا حکم مانو۔ انہوں نے مذاق اڑایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہمیں نصیحت کرو نہ کرو، بولتے رہو، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کیا، اپنی کفر کا یہ جو ان کی تھی نا مزاج کی ڈھٹائی، یہ اپنے کفر کا اقرار ہے نا کہ ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی سرکش ہو جائے، حد سے بڑھے، تو پھر اعلیٰ عمارتیں ہوں، مضبوط عمارتیں ہوں، مال ہو، دنیا کی ریل پیل ہو، کوئی بھی بچا سکتا۔ تم پکڑتے ہو نا اپنے مخالفوں کو، کیا سلوک کرتے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی پکڑ کتنی سخت ہے؟ تم دوسرے کو اذیت پہنچا کے سمجھتے ہو ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ کہنے لگے کہ جی ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں باتیں، اس طرح کی باتیں نہ کرو، پتہ ہے سب، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی ڈراتے ہیں لوگ، ہم مزے کرتے رہیں گے۔ جب انہوں نے نہیں کہا، اللہ نے فرما دیا اس میں نشانی، بتا دیا گیا کہ تم نے اب نہیں مانا تو تمہاری ہلاکت۔ تو اس ہلاکت سے اب دوسرے لوگ سبق سیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں، قوم عاد میں، اکثر ماننے والے نہیں تھے، یعنی بہت لوگ وہ تھے جو مانتے نہیں تھے، کم لوگ تھے جو مانتے تھے۔ آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ وہی بکھرے ہوئے ہیں، وہی غلط عادتیں، وہی سوچیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی اس دنیا میں اذیت ہے۔ اگر وہ مانے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، کرم ہوگا۔ انسان کو سب سے بہترین چیز جو دی گئی ہے وہ عقل ہے، کہ وہ سوچے، غور کرے۔ یہ عقل اسے فائدے اور نقصان کے بارے میں سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، حیا کے بارے میں، بے حیائی کیا ہے، حیا کیا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ مال کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، یہ ساری سمجھ اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہدایات ملی، عقل بھی ملی، ہدایات بھی ملی۔ آدمی نیکی کرے، اچھائی کرے تو سب اسے پسند کرتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں۔ مالدار ہوگا، وقتی طور پر لوگ کہہ دیں گے دیکھو جی دنیا ہے نا، مزے کر رہا ہے، کوئی دل سے اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن نیک کی قدر امیر بھی کرے گا، غریب بھی کرے گا، نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بظاہر کچھ لوگوں کا مال، ان کی شہرت، ان کا عہدہ وقتی طور پر ان کے عیب چھپا لیتا ہے،
ان کی برائیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے وقتی طور پر، صرف چند لمحوں کے لیے دنیا کے 2 دن گزار لیے، مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، نیکی ہوگی تو وہ برائیوں کو مٹا دے گی، اور نیکی نہیں ہوگی تو برائیاں وقتی طور پر شاید چھپ جائیں لوگوں کی نظر سے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ چھپا نہیں سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، برا مر جائے لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی، کہاوت ہے خس کم جہاں پاک، خس کہتے ہیں یہ گھاس کو، تو گھاس کم ہو گئی صفائی ہو گئی جہاں پاک، تو لوگ یہی کہتے ہیں، ان کو کچرا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھ گیا ہے اب صفائی ہو گئی۔ نیک اٹھ جائیں تو لوگ کہتے ہیں تباہی ہوگی، کیونکہ نیک نہیں رہا تو اب ہم اس کی وجہ سے جو بچے ہوئے تھے اب وہ بچت نہیں ہوگی۔ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی کانٹے اور پھول کا فرق سمجھتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھتے ہیں نا؟ تو زمین پر کانٹے بچھے ہوں تو انہیں یا تو ہٹانا پڑتا ہے یا جلانا پڑتا ہے، کانٹوں کو یا تو ہٹانا پڑتا ہے یا جلانا پڑتا ہے تاکہ زمین صاف ستھری ہو جائے، کام میں آ جائے۔ تو یہ غلط لوگ کانٹوں کی طرح ہیں، اللہ والے پھولوں کی طرح ہیں۔ ہم فرق سمجھتے ہوئے بھی کانٹوں کی طرف جائیں تو گناہ کانٹے ہیں، اور ہم کانٹوں پہ کانٹے جمع کر رہے ہیں تو چھلنی خود ہی ہوں گے نا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، عبرت سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو دوسرے کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے، جو خواہشات غلط ہیں ان سے توبہ کر لے۔ بری عادت کہتے ہیں ابلیس کے لشکر جیسی ہوتی ہے، وہ اس کے لشکر سے ہے، اور ایمان والے کی عبادت وہ نیکی کی راہ میں چلنے والی، یا اس کو نیکی کی روشنی کی طرف، خوشبو کی طرف، بھلائی کی طرف لے جانے والی۔ تو آدمی اگر بری عادت پہ قائم رہے تو سمجھو شیطان کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور جس کو نیکی کی عادت ہو جائے سمجھو اللہ نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے۔ احتیاط بہت زیادہ۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا یا برا، مزے کا یا تکلیف کا، یہ عقل والوں کے لیے سامان عبرت ہے، سبق سیکھنے والی بات کہ ہم ان کو دیکھ کر سبق سیکھیں، مگر ہم نہیں سیکھتے، مست ہے، بلکہ میں کہوں بد مست ہے۔ بد مست کا مطلب غلط چیز میں گم، اور سنبھلنا چاہتے ہی نہیں، سدھرنا چاہتے ہی نہیں۔ تو یہ جو خرابی ہے یہ ہماری ہے یا کسی کی دی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو خود کردہ ہے، ہمارا یہ اپنا کیا ہوا ہے، تو ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قوم عاد کو طاقت بھی حاصل تھی، مال بھی تھا، قوت بھی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور وہ بھی نہایت کمزور چیز سے۔ کسی کو پتہ ہے قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا؟ ہوا چلی تھی۔ ہمارے پاس ہوا نہ ہو ہم کہتے ہیں زندگی نہیں گزرے گی، اس ہوا کی رفتار میں فرق آ جائے تو بولو یہی تکلیف دہ بن جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے، انہوں نے بنائے تھے نا مکان بڑے مضبوط کے، یہاں پر جناب کچھ نہیں داخل ہو سکے گا۔ نمرود کو اللہ نے، وہ خدائی کے دعوے کر رہا تھا، کتنی نازک چیز مچھر سے مروایا۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے وہ چھوٹی بھی ہو، ابابیل آئے تھے چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹا چھوٹا کنکر، تباہ کیا اس نے یا نہیں ابرہا اور اس کے لشکر کو؟
یہاں ہوا چلی بڑی بڑی بلڈنگیں کاغذ کی طرح اڑ رہی تھی، جو وہ سمجھ رہے تھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا، مچھر بہت چھوٹی سی چیز ہے مگر عذاب بن جائے۔ وہ ایک مچھر آج کل آیا ہوا ہے نا جو مصیبت بنا ہوا ہے، ڈینگی کہتے ہیں نا، مچھر ہی ہے نا، ڈینگی نام ہے، کاٹ لے آپ کے لیے موت کا سامان بن جاتا ہے، اتنا سا مچھر، اور ہم جانتے نہیں ہو مجھے، میں کیا ہوں، اتنا سا مچھر موت بن جاتا ہے۔ ڈرے ہم لوگ نافرمان بن کر، ڈھیٹ بن کر، سرکش بن کر اپنے لیے اور زیادہ عذاب کا سامان کرتے ہیں، اور غلطی ہو جائے شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، بجائے توبہ کرنے کے، شرم کرنے کے ہم ڈھیٹ بنتے ہیں، نتیجہ تباہی اور بربادی یہاں بھی اور آگے بھی۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔